جامر صاحب نے جس انداز میں آپ کو بتایا کہ کس طرح ملت کی مدد کی جا سکتی ہے، کس طرح لوگوں میں احساس پیدا کیا جا سکتا ہے، جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے شیپ فارمنگ کے بارے میں بتایا، تو ابھی فاضل حسین پرویز صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پر شیپ فارمنگ کے ایک ماہر بھی موجود ہیں، میری مراد ہے مظہر الدین جاوید صاحب سے، آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. اور عامر صاحب اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. تو بہرحال ایک عامر صاحب نے تو یہ تو کہہ دیا ہے، لیکن دوسرے عامر صاحب بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہم سنتے ہیں. آئیے عامر اللہ خان صاحب. یوسف نے ایک وہ گواٹامالا والا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ جو محترمہ ملی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی مجھ سے پہلے مر جائے تو وہ میری دعا ہے. وہ اس پہ ہمیں ایک بڑا درد والا شعر ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھنی چاہیے. زاہد چچا، عامر، یوسف، افتخار چچا، بہت شکریہ. میں یوسف میرا جونیئر ہے، لگتا ہے سینئر بٹ جیسے وہ عامر بھی میرا جونیئر ہے. تو میں ان کی جرنی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں اور صرف اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. دیکھیے، اگر ہم ابتدا سے بات کریں تو ایک مذہب ہے جہاں پہ ڈسیبلٹی کی وجہ پرانے گناہ نہیں ہے. ڈسیبلٹی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ غلط کیا اسی لیے آپ ڈسیبلڈ ہیں. اسلام میں یہ صاف قرآن شریف میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، یہ امتحان ہے اور آپ کو اس کو نبھانا ہے. 2-3 حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خاص طور پہ ڈسیبلڈ لوگوں کی آپ دیکھ بھال کریں اور تاکید کی ہے کہ ان سے جا کے ملے. وہ جو سٹگما ہوتا تھا باقی سارے ریلیجن میں، خصوصاً کرسچینٹی میں، اگر آپ لوگوں نے وہ بین-ہر فلم دیکھی ہوگی تو اس فلم میں پورا ایک سلم ہے جس میں صرف لیپریسی کے شکار لوگ رہتے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تو ہمارے پاس تو ایک بنیادی ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ ہم جو لیس ایبلڈ ہوں ان کی مدد کریں، ان کو ہیلپ کریں. اس کے علاوہ اب اگر آپ دیکھیں تو اگین میں عامر کنگریچولیشنز، کیونکہ تلنگانہ گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس نے ڈسیبلٹی پہ خاص طور پہ نظر رکھی ہے. سب سے زیادہ جو پینشن ملتی ہے انڈیا میں سارے اسٹیٹس میں، وہ سب سے زیادہ پینشن ڈسیبلٹی کی تلنگانہ گورنمنٹ میں ملتی ہے. نہ صرف اس کی رقم بٹ تعداد بھی 15 لاکھ لوگوں کو ملتی ہے سب سے زیادہ. تو تلنگانہ گورنمنٹ نے کیا ہے یہ، اور ایسے لوگ اگر ہوں گائیڈ کرنے کے لیے تو ہمیں اور بھی امید ہے. میں ایک جو اہم بات آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ شوکت بھائی جیسے لوگ بہت ہیں اس ہال میں، وہ ایک چیز جس کی فکر ہم کو بہت ہے، مجھے پرٹیکولرلی بہت ہے، جو ابھی مجھے پتہ چلی پچھلے 1 سال میں، کیونکہ میں آج کل وہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہوں اور ہم نے اس سال بہت ساری نوکریاں اناؤنس بھی کی اور دی بھی، تقریباً 55,000 نوکریاں. تو ایک نوکری ہے وہ گروپ 1 کی نوکری کہتے ہیں، جو یہ ڈیپٹی کلیکٹر وغیرہ بنتے ہیں. تو یہ 550 ویکینسیز تھیں. اب ہندوستان بڑا ملک ہے یوسف، اف یو ہیو فارگوٹن کہ ہم کتنے زیادہ لوگ ہیں، نہیں، وہ 500 لوگوں کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا 500 نوکریوں کے لیے. ایک اور نوکری تھی 300 نوکریاں، اس کے لیے 4 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا. اور ہر سیٹ کے لیے 2,000-3,000 کم سے کم 800 لوگ تو ہی ہیں ہر سیٹ کے پیچھے. لیکن ایک طبقہ ہے جہاں پہ ہم نوکری دے نہیں پا رہے، جہاں وہ جتنی ویکینسیز ہیں وہ ویکینٹ رہتی ہیں، وہ ہمیں لوٹانا پڑتا ہے گورنمنٹ کو. اور وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ساری نوکریاں ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈسیبلڈ. ویژولی ڈسیبلڈ کا الگ کوٹا ہے، لوکوموٹر ڈسیبلٹی کا الگ کوٹا ہے، ہیئرنگ ڈسیبلٹی کا الگ ہے، لیکن ہم کو لوگ ملتے ہی نہیں. اگر آپ صرف ایگزام میں پریزنٹ ہو جائیں تو وہ نوکری میں، اور یہ اچھی نوکریاں، سرکاری نوکریاں 50-60 ہزار روپے کی تنخواہ سے شروع ہوتی ہیں. آفیسر والی نوکریاں ہیں
اس میں کوئی آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایگزام لکھیں آپ, پاس ہو جائیں, مل جائے گی. اور اس میں ہم کو ملتی نہیں. ہم اتنی اس سال میں نے دیکھا کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ساری ویکینسیز ویکینٹ ہی رہ جا رہی. اور یہ بات تو نہیں ہے کہ ڈسیبلڈ لوگ نہیں ہیں. یوسف نے بتایا کتنے بہت سے لوگ ہیں. ہمارے اندازے سے, اور ایک یہ اور بدبختی ہے انڈیا کی کہ ہم سینسس نہیں کر پاتے. پچھلے 15 سال سے سینسس نہیں کیا, تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنے ڈسیبلڈ لوگ ہیں. ایک اندازہ یہ ہے کہ 28 ملین لوگ ہیں, ایک اندازہ یہ ہے کہ 65 ملین لوگ. تو 2.5% سے لے کے 4.5% تک کی ہماری آبادی ڈسیبلڈ ہے. اور اگر اتنی بڑی آبادی ڈسیبلڈ ہے تو یہ 15, 20, 25 نوکریاں خالی کیوں جا رہی؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. ان اتنے بہت سے اسکول اور مدرسے وغیرہ جہاں پہ بہت سارے ڈسیبلڈ بچے پڑھ رہے ہیں, ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. کیونکہ یہ جو بائیلٹی ہوتی, جو کوئی معذوری ہوتی, تو وہ ہر طرح کی معذوری ہو جاتی. وہ ایسپریشن کی بھی معذوری ہو جاتی. یہ ہوتا ہے کہ چلو میں نوکری کے تو لائق ہی نہیں ہوں, میں کوشش بھی کیوں کروں کہ کوئی نوکری ملے. ہمیں اس کو سالو کرنا ہے. وہ بہت اہم ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ ہم یوسف کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکولیبل میں کئی اسٹیٹس میں. جب ہم نے جا کے دیکھا کہ کس طرح کی نوکریاں کرتے ہیں لوگ, وہ ایک لڑکی ملی 3 دن پہلے. اس نے کہا کہ سر جب تک آپ لوگ آئے نہیں تو میرے پاس ایک نوکری تھی. میرے ماں باپ دونوں بیمار, 4 بہنیں چھوٹی, ان سب کی سرپرست میں ہوں, اور اس کے دونوں پیر نہیں تھے. تو اس نے کہا مجھے نوکری ملی, تو میں بڑی خوش ہوئی. اور اس کو تنخواہ آپ لوگ گیس کریں کہ کیا ہوگی. ویسے وشاکھاپٹنم کے پاس کا حصہ ہے جس سے وہ 6 لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی. اس کی تنخواہ 3,000 روپے مہینے. اور یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سال بھر پہلے کی. اور اس کو جب ہم نے اس کو تھوڑی ٹریننگ دی اور اس کو بہتر نوکری ملی, وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, کیونکہ اس کی اب تنخواہ 5,000 روپے. یہ حال ہے. اتنی سی تنخواہ, اگر آپ معذور ہوں, پڑھے لکھے بھی ہوں, تو آپ کی تنخواہ 1/4 ہوتی ہے نارمل آدمی. تو ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب اپنے بھائی بہن پڑوسیوں کی فکر کریں, ان کی تعلیم دیں, تربیت کریں, نوکری پہ لگائیں, ٹریننگ کریں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ایک تو بالکل یعنی کیسے جسٹیفائی کریں گے, جیسے یوسف نے کہا کہ اگلا کھانا ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. اگر مسلمان ہیں تو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہمارے محلے میں ہی 2 لوگ ایسے ہوں گے جن کی تنخواہیں 2,500 اور 3,000 ہوں گی, اور جن کی ماں بیمار ہوگی, باپ بیمار ہوں گے. اور اکثر ڈسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سبلنگ ڈسیبلڈ ہو تو عین ممکن ہے کہ ایک اور بھی ہو. ایک ڈسیبلڈ آدمی دوسرے ڈسیبلڈ آدمی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اور اس سے کوئی سہارا نہیں. تو یہ میں بہت شکر گزار ہوں فیض عام ٹرسٹ, زاہد چاچا اور ان کی کاوشیں جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کی مدد, ان سب لوگوں کی حوصلہ افزائی جن پہ ہمارا بہت بڑا قرض ہے. انشاءاللہ میں ایسی محفلوں میں بار بار آتا رہوں. لانگ لائف ٹو بوتھ آف یو اینڈ آل آف یو. بہت شکریہ آپ سے.